اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا کی ہے، اور اس حدیث کی اہمیت سمجھتے ہوئے میں نے نبا فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن لیا، اور الحمدللہ اس وقت میں کلاس 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں معصومہ قم میں، اور ان کی جو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں وہ بہت ہی مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے زندگی میں آج کل اتنا بزی اسکیڈیول ہو گیا ہے دنیاوی علم کے لیے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے دین کے علم کی طرف رجوع کریں۔ تو اس دین کے علم کی طرف جو یہ سفر شروع کیا نبا فاؤنڈیشن نے، وہ ہمارے لیے سچ میں بہت مددگار ہے، اور ہمیں بہت فائدہ مل رہا ہے اس سے۔ اور جو ان کی کلاسز ہیں اس کی سب سے اہم اور سب سے جو مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے کہ ان کی کلاسز کے علاوہ ہمیں ٹائم نہیں دینا پڑتا۔ جیسے کہ یہ بہت زیادہ ہوم ورک نہیں دیتے، یا بہت زیادہ ہوم ورک ہمیں نہیں کہتے کہ کر کے لے کر کے آؤ، یا یہ جو 1 گھنٹے کی ان کی کلاسز ہیں بس اس میں جو جتنا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رٹانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جو بھی مطلب کہ جیسے کہ تجوید قرآن کا جتنا بھی علم ہے وہ بہت ہی اچھے اگزامپلس دے کر کے قرآن میں سمجھا کر کے وہیں پہ ہمیں یاد کرا دیتے ہیں، تاکہ ہمیں اس میں زیادہ بعد میں وقت دینے کی ضرورت نہ پڑے، جو کہ ہمارے لیے آج کل کے ٹائم پہ سچ میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میں اس جو اسٹیپس لیے گے نبا فاؤنڈیشن کی طرف سے، میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں اس کو، اور میری دعا ہے امام زمانہ سے کہ وہ ان کے اس کار خیر میں ان کی بہت زیادہ مدد فرمائے، اور شہزادے کونین ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے دوسرے دور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور پھر آج ہم کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ۔ چلیے قبلہ کی خدمت میں سوال لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ جو ہماری پچھلی گفتگو تھی برزخ سے قیامت تک کے حوالے سے بات چل رہی تھی، لہٰذا آج سب سے پہلے ناظرین کے جو سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ناظرین کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے عظیم لمحات و ساعات میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اہم موضوع ہے برزخ، چونکہ موت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ میں اجمالی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں برزخ کو دیکھنا پڑے گا کہ اہل لغت نے کیا تعریف بیان کی ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے برزخ کے کیا معنی ہیں۔ اہل لغت نے اور لغت شناس حضرات نے برزخ کو ایک پردے اور رکاوٹ کے معنی میں بیان کیا ہے۔ 2 چیزوں کے درمیان جو چیز حائل، مانع اور رکاوٹ قرار پاتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاحی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ عالم ہے، عالم برزخ، کہ جس کو پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت کے درمیان قرار دیا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آخر اہل لغت نے برزخ کی کیا تعریف بیان کی، اور اصطلاحی اعتبار سے برزخ کے اپنے کیا معنی بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیے، فرض کیجئے ایک جگہ جہاں پر تلخی اور شیرینی دونوں چیزیں موجود ہوں، کڑوی چیز بھی موجود ہو اور میٹھی چیز بھی موجود ہو، اب ان دونوں کے درمیان پروردگار اگر ایسا پردہ حائل کر دے جو تلخی اور شیرینی کو آپس میں ملنے نہ دے، اسی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ چھٹے امام
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مجھے تمہاری برزخ کے بارے میں خوف ہے۔ میں ایک سوال اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ متوجہ ہوں گے، یہ جو شفاعت کا مسئلہ آتا ہے، یہ شفاعت کہاں نصیب ہونے والی ہے؟ اس دنیا میں، عالم مادہ میں نہیں، عالم برزخ میں جو دنیا اور آخرت کے مابین ہے نہیں، بلکہ شفاعت نصیب کہاں ہوگی؟ شفاعت نصیب ہوگی قیامت میں۔ لہٰذا برزخ کے سلسلے میں امام صادق کہتے ہیں کہ مجھے ہر آن نگرانی ہے، میں فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ تمہارے برزخ کے عالم میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لہذا اچھے اعمال لے کر کے ہمیں اپنے ساتھ جانا ہے۔ تو برزخ یعنی دو چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والی چیز۔ اب میں آپ کے لیے پیش کروں مثلا سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، پروردگار نے صراحت کے ساتھ یہاں پر لفظ برزخ کو استعمال کیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ، جہاں روح جسم سے جدا ہونے کے بعد قیامت تک رہنے والی ہے، اس جگہ کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ، جہاں دنیا کے تمام جھمیلوں سے نجات پا کر روح جسم سے آزاد ہوتی ہے، اور ابھی قیامت کا مرحلہ چونکہ نہیں آیا ہے، لہٰذا اسے ایک جگہ چاہیے جہاں وہ سکونت اختیار کر سکے۔ اس محل سکونت کو عالم برزخ کا نام دیا جاتا ہے۔ برزخ کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ روح جسم سے جدا ہوئی نہیں کہ عالم برزخ کا دور شروع ہو گیا۔ اور برزخ کی انتہا کب ہوگی؟ جب قیامت آئے گی۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کی موت پہلے ہوئی ہے اس کا عالم برزخ کا دور، پیریڈ، مدت بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مثلا جناب آدم کی موت آج سے برسہ برس قبل، صدیوں قبل ہوئی، تو عالم برزخ کی منزل جناب آدم کی بہت زیادہ طولانی ہے، اور یہ برزخ کا دور جناب آدم کے لیے بھی اسی وقت ختم ہوگا جب قیامت آئے گی۔ تو برزخ کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ برزخ کی ابتدا ہوتی ہے روح اور جسم میں جدائی کے وقت۔ انتہا کب ہوگی؟ قیامت آنے کے وقت۔ میں اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں کہ اس برزخ کے سلسلے میں نبی خاتم، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کس حد تک حساس رہا کرتے تھے۔ بات بڑی طولانی ہے لیکن مختصر وقت میں جواب دینا ہے۔ امیر المؤمنین کی مادر گرامی، آپ سب نے نام سنا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ روایت کہتی ہے جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے اور رحلت ہوئی ہے، امیر المؤمنین نبی خاتم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں توفت والدتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں کی وفات ہو گئی ہے۔ اس موقع پر نبی خاتم نے فرمایا یہ صرف تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا ہے، گویا میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ بنت اسد نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک ماں کا کردار ادا کیا، خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلایا ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے پیغمبر خاتم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، ایک لباس دیتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے کفن کے ساتھ رکھنے کے لیے، اور جب تشییع جنازہ کا موقع آتا ہے جناب نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابرہنہ تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ جب قبر میں اتارنے کی منزل آتی ہے تو نبی خاتم جناب فاطمہ بنت اسد کے قبر میں جانے سے پہلے خود لیٹتے ہیں اور دفن کرتے ہیں، تلقین پڑھتے ہیں، اور جب لوگوں نے قبر پر مٹی ڈال دی اس موقع پر نبی اعظم فرماتے ہیں ابنک لا جعفر ولا عقیل، ابنک علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے گا نہایت اہم مطالب ہیں، معمولاً اس قسم کی باتیں نہ ممبروں سے بیان ہوتی ہیں نہ دینی اسٹیج سے، لہذا غور سے سنیے گا۔ جب دفن کی ساری منزلیں طے ہو گئیں اور نبی اعظم نے یہ ساری باتیں کہہ دیں، اس موقع پر اصحاب نے نبی اعظم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے مادر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے دفن کے وقت کچھ ایسے کاموں کو انجام دیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی انجام نہیں دیا تھا، پابرہنہ جانا، 70 تکبیریں کہنا، اپنا لباس کفن کے طور پر دینا، قبر میں پہلے خود اترنا، اور پھر یہ کہنا ابنک لا جعفر ولا عقیل، ابنک علی ابن ابی طالب۔ اس موقع پر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی،
نبی اعظم کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ قدم تشیع جنازہ کے موقع پر اس لیے اٹھا رہا تھا کیونکہ ملائکہ کی ایک بڑی تعداد تشیع جنازہ میں شریک تھی. 70 تکبیریں کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ملائکہ 70 صفوں میں کھڑے تھے. خود قبر میں اس لیے میں اترا تھا کیونکہ ایک دن میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے فشار قبر کا تذکرہ کیا تو اس موقع پر جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا وا ضعفا، پریشان ہوئی، مضطرب ہوئی. اس موقع پر میں نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا تھا اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ سے پہلے قبر میں لیٹ جاؤں گا تاکہ اس سختی سے آپ کو نجات مل سکے. اپنا لباس کفن کے طور پر اس لیے دیا کیونکہ ایک روز میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ کیا تو جناب فاطمہ بنت اسد پریشان تھی کہ لوگ عریاں کیفیت کے ساتھ میدان محشر میں وارد ہوں گے. میں نے اپنا لباس دیا اور تاکہ وہ شرمساری سے محفوظ رہ سکیں. اور جو میں نے ابنوں کا ابنک کہا ہے، جب قبر میں فرشتے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کرنا شروع کیا من ربک کا اللہ ربی، من نبیک کا محمد النبی، لیکن جب سوال کیا من امامک تو چونکہ خود اپنے فرزند کی بات تھی کیسے جواب دیتی کہ علی مرتضیٰ میرا لال میرا امام ہے. نبی اعظم نے تاکید کی ہے اس موقع پر کہ آپ بار بار یہ کہتی رہیے کہ میرا امام میرا فرزند علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہرحال برزخ کی منزلوں سے ہم سب کو گزرنا ہے جس کی ابتدا جسم سے روح کے جدا ہونے کے وقت شروع ہوتی ہے اور انتہا قیامت پر جا کر ختم ہوتی ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد حسین احمدی ہے. میں نباب فاؤنڈیشن میں پڑھتا ہوں اور میں نے 2 لیول کمپلیٹ کر لیے. میں لیول 3 میں ہوں اور ہمیں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ تجوید قرآن، قراءت قرآن، احکام، اردو، علم اور انشاء، حفظ حدیث اور تلاوت، عقائد بھی پڑھایا جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں نباب فاؤنڈیشن کا. خدا حافظ، فی امان اللہ. اللهم صل على محمد. جیسا کہ ناظرین قبلہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں برزخ کے حوالے سے گفتگو کی، بہت اچھے انداز میں سوال کا جواب دیا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ برزخ کا پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک اچھا سوال ہے. دیکھیے برزخ کیا ہے. مثلا خود چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ. قبر قیامت کی منزل تک برزخ کا نام ہے. جو پہلا مرحلہ برزخ کا بیان ہوا ہے وہ ہے سوال و جواب. یہ ناظرین اپنے ذہن میں محفوظ کرنے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جیسے ہی انسانی جسم سے اس کی روح جدا ہوتی ہے عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. اور جو پہلا مرحلہ عالم برزخ میں انسان کو درپیش ہے وہ ہے سوال و جواب. البتہ یہ ایک مفصل موضوع ہے کہ کیا پوچھا جائے گا، کن لوگوں سے سوال ہوگا، کن لوگوں سے سوال نہیں ہوگا. یہ جو شعراء اپنے اشعار میں آ کر کہتے ہیں کہ جواب کچھ نہ دینا علی علی کہنا، مثال دے رہا ہوں، یا اس قسم کے دیگر باتیں کس حد تک صحیح ہیں. میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں سوال و جواب سے مراد کیا ہے. سوال و جواب دنیا کے سوال و جواب جیسا نہیں ہوگا. اس عالم مادہ یعنی دنیا میں جو سوال جواب ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. عالم برزخ میں جو سوال اور جواب ہوگا اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، ہم اپنے سماج کے اپنے گھر گھرانے کے افراد کو دیکھتے ہیں. بچہ جب ایگزام ہال میں اور ایگزام روم میں پہنچتا ہے تو وہی جواب دیتا ہے جو وہ رٹ کر گیا ہے. برزخ میں ہونے والے سوال کا جواب وہ نہیں ہوگا. وہاں رٹنے والی چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ وہاں اتنا ہی وہ جواب دے سکے گا جتنا اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں عمل انجام دیا ہوگا. یہ آپ بات کو محسوس کیجئے. اگر آج دنیا میں اچھے کاموں کو انجام دیا ہے تو اچھے کاموں سے متعلق اس سے سوال بھی ہوگا اور پھر وہ جواب بھی دے گا. البتہ یہ ایک موضوع ہے، اگر وقت رہا تو آج، وگرنہ آئندہ پروگرام میں کسی موقع پر میں اشارہ کروں گا. برزخ میں جو سوال ہوگا وہ عقائد سے متعلق،
جزیات سے متعلق سوال نہیں ہوگا، بس یہی پوچھا جائے گا نماز پڑھی. لیکن قیامت میں جو سوال ہوگا وہاں سوال جزیات کے ساتھ ہوگا. نماز پڑھی تو آیا تجوید کی رعایت کی تھی یا نہیں؟ نماز پڑھی تو ارکان نماز کا تمہیں علم تھا یا نہیں؟ نماز پڑھی تو خضوع و خشوع کے ساتھ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بہرحال یہ ایک اہم مرحلہ ہے جہاں پر پہلے مرحلے میں انسان کو سوال سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے سامنے سوالات ہوں گے اور اسے جواب دینا پڑے گا. پہلا مرحلہ برزخ کا وہ ہے سوال و جواب. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ برزخ کی دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، کوئی دلیل پیش کریں. ابتدائے سخن میں ہی میں نے مختصر سے خطبے کے بعد سورہ رحمان کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی. البتہ میں اجمالی جواب دے دوں، ہم اپنی عقل سے برزخ کو ثابت کریں گے، آیات قرآن مجید کی روشنی میں ہم برزخ کو ثابت کریں گے، اور اسی طرح روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا سہارا لے کر برزخ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پہلے 2 ایپیسوڈ میں گفتگو کر چکے ہیں کہ موت نیستی کا نام نہیں ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نابودی کا نام نہیں، بلکہ موت بقا کا نام ہے. تو اگر موت بقا کا نام ہے، اس کا مطلب روح جسم سے جدا ہونے کے بعد نابود نہیں ہوئی ہے. اگر نابود نہیں ہوئی ہے تو اب اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. ظاہر سی بات ہے، فرض کیجئے یہ میرے پاس جو میرا پین ہے اسے رکھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، یا میں اس ٹیبل پہ رکھوں یا میں اپنی جیب میں اسے جگہ دوں. اسی طرح روح اگر موجود ہے، چونکہ فنا نہیں ہوئی ہے، تو اس روح کو کوئی ایک مکان چاہیے جہاں وہ رہ سکے. عالم مادہ میں روح کا جو مسکن ہے وہ انسانی جسم ہے اس دنیاوی زندگی میں. لیکن اس دنیا میں جیسے ہی انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہوتی ہے تو اب اس کا مسکن عالم برزخ قرار پاتا ہے. یہ ہو گئی عقلی دلیل. آئیے قرآن مجید کی طرف. مثلا سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ یا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کلمہ برزخ آیا ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں. روایات بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں. مثلا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا کی قسم میں تمہاری برزخ کے لیے نگران ہوں، پریشان ہوں، مجھے فکر لاحق ہے. کلمہ برزخ خود امام عالی مقام کی اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اور یہ حدیث بحار الانوار میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں برزخ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور جب ہم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے تو اسی اعتبار سے ہمیں قیامت کے دن بہت سارے مسائل میں آسانیاں بھی ملنے والی ہیں، اور بہت سارے پریشانیوں سے ہمیں نجات بھی ملنے والی ہے بغیر کام کیے ہوئے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اپنی گفتگو کے دوران، اپنے خطاب کے دوران، کہ جنت بہانے سے نہیں ملا کرتی ہے. کہ ایک مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے، ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، ایک مؤمنہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ لیے تو اب جنت ہماری پکی ہے. نہیں، جنت کے لیے عمل درکار ہے. بغیر عمل کے انسان راہی کمال نہیں ہو سکتا ہے، راہی جنت نہیں ہو سکتا ہے. برزخ کی منزلوں میں بھی اگر دشواریوں سے نجات چاہیے تو امام صادق کی حدیث کی روشنی میں ہمیں اس دنیا میں اچھے کاموں کو کرنا ہوگا. پھر میں عرض کروں گا، اچھے کاموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گوشہ تنہائی اختیار کر کے اللہ سجدوں پر سجدہ کرتا رہے اور سوچے کہ اب ہمیں کاروبار حیات کو روک دینا ہے. اچھے کاموں سے مراد یہ ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے پرہیز کرتا چلا جائے. اسی لیے بعض علماء نے برزخ کا دوسرا نام جو بیان کیا ہے وہ قبر بیان کیا ہے. خود امام کی حدیث بھی ہے کہ القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ. برزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد قیامت تک قبر انسان کے لیے عالم برزخ ہے. اور یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو مانوس ہوتا ہے، کبھی بھائی سے گفتگو کرتا ہے، کبھی دوست سے گفتگو کرتا ہے، کبھی اعزاء اور اقربا سے، کبھی اپنے کلاس فیلو سے، کبھی اپنے روم پارٹنر سے. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک نئی جگہ وہ پہنچا ہے. اب اس نئی جگہ پہنچنے کے بعد اسے وحشت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز مانوس نہیں ہے، کس سے وہ انسیت اختیار کرے. اسی لیے
اس نئی جگہ پر اسے وحشت سے دہشت سے باہر نکالنے کی خاطر اور کچھ چیزوں کو اس سے مانوس کرنے کی خاطر چند ایک اعمال کا تذکرہ ہے جو میں آئندہ انشاءاللہ اپنے ناظرین کے لیے بیان کروں گا. بس یہ سمجھ لیجئے تاکید بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ تاکید ہے کہ میت کو قبر کے حوالے ایک دم سے مت کر دو. جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت کے بعد نبی اعظم پہلے قبر میں لیٹے ہیں. کہا گیا مختلف منزلوں پر ذرا دیر کے لیے وقفہ دو تاکہ کسی حد تک یہ میت، یہ مرنے والا اس قبر کی منزلوں سے اپنے آپ کو مانوس کر سکے. انشاءاللہ تعالی ہم سب اچھی موت کے طلبگار رہیں اور اچھی موت کے لیے اچھے کاموں کو انجام دیتے رہیں. بے شک، جزاک اللہ قبلہ. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال قبلہ سے ہے کہ برزخی زندگی کے خصوصیات کیا ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے برزخی زندگی کے چند خصوصیات ہیں اور چونکہ وقت محدود ہے لہٰذا میں صرف اشارہ کر کے بڑھنا چاہوں گا. برزخی زندگی میں انسان کے ہاں شعور پایا جاتا ہے، انسان کے ہاں حیات پائی جاتی ہے. برزخی زندگی میں زندگی بسر کرنے والوں کو دنیاوی زندگی بسر کرنے والوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، آگہی ہوتی ہے. تیسرا جو ایک اہم خصوصیت کا مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ ایصال ثواب جب ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اس مرنے والے کو پہنچتا ہے. برزخی دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کو ایک اور خصوصیت جو نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اہل دنیا سے اپنے لیے نیک عمل کا خواہاں ہوتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پہلی چیز، برزخی زندگی کے جو خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے یہاں شعور، ادراک، حیات. مثلا آیات مختلف ہیں، میں ناظرین سے گزارش کروں گا جا کر کے ضرور مطالعہ کریں. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170. پروردگار عالم نے ان آیات قرآن مجید میں شہداء کی حیات کا تذکرہ کیا ہے اور پروردگار نے صاف اعلان کیا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون. انہیں مردہ گمان مت کرنا، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. ہمارا سلام ہو شہداء پر. میں لائق مبارکباد سمجھتا ہوں نبا فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کو، تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے اس برس ماہ مبارک رمضان میں شہداء کی حیات پر مشتمل بھی کچھ پروگرامز پیش کیے. مجھے یاد آتا ہے جناب شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ جہاں انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر کسی دور قاجار کے بادشاہ کی شیروانی کا بٹن نیلام کیا جائے تو اسے خریدنے والے بہت لوگ مل جائیں گے. ہم اپنے ملک کی اگر محسوس کی جانے والی مثال کو پیش کریں، فرض کیجئے کوئی معروف کرکٹر، اس کی کوئی جرسی اس کی سائن کی ہوئی نیلام کی جائے، اور ہوتی ہے نیلامی، تو خریداروں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے اور لوگ لائن میں لگتے ہیں. تو ایک ٹی شرٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی. شیخ قاسم سلیمانی کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان شہداء کی زندگی کے بارے میں پڑھے. متعدد شہداء کا تذکرہ آپ نے سنا، لیکن میں بیان کروں گا ان شہداء کو پروردگار کتنی فضیلتوں سے نوازتا ہے. مثال کے طور پر مالک جو کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہیں. یہی وجہ ہے بعض شہداء وقت شہادت گریہ نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاں جزا و فضا، فریاد و فغاں نہیں ہے، بلکہ مسکراتے ہیں. حد یہ ہے برسوں کے بعد بھی جب ان کے جنازے تک لوگ پہنچتے ہیں تو چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ وہ اس دنیاوی زندگی کے زرق و برق میں، یہاں کے جھمیلوں میں، یہاں کی مصیبتوں میں، یہاں کی پریشانیوں میں اپنے آپ کو اسیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا منزل مقصود کچھ اور ہوا کرتا ہے. دو شہداء کا مختصر تذکرہ کرنا چاہوں گا. مثلا شہید بابائی علیہ الرحمہ، ایک جوان، اور ایران عراق جنگ کے دوران جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے اور اپنی تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے امریکہ کا سفر کیا. ماہ رمضان ماہ تزکیہ نفس ہے. اگر نفس کو تزکیہ کی منزلوں سے نہیں گزارا گویا کچھ نہیں کیا. اور یہ ریس رمی بلیٹن نے خبر چلائی تھی، نصف شب میں شہید بابائی دوڑ رہے ہیں. افسر کا گزر ہوا، سوال کرتا ہے یہ آخر دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے آپ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جب انسان اس دنیا کے ماورا کسی اور دنیا میں اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے تو کس عرفان کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے، اور کم از کم ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان منزلوں کو طے کرنا ہے. افسر نے سوال کیا کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یوں ہی
کوئی خاص وجہ نہیں وجہ دریافت کی. اسرار بڑھا تو کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور شیطان اپنے وسوسے میں مجھے پھنسانا چاہتا تھا. میں دوڑ رہا ہوں تاکہ شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں, بچ سکوں. دوسرا نام مثلا شہید دے عالم, کیا عظیم شہید ہیں. دیکھیے پیغمبر خاتم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں جہاں بڑی تاکید کی اور بڑی فضیلتیں بیان کی, ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ, اللہ کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تم تک آن پہنچا ہے, جس کے دن تمام دنوں سے بہتر, جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر. غیر ارادی عمل پر بھی تمہیں پروردگار اجر دے گا. انفاسکم فیہ تسبیح, نومکم فیہ عبادہ, سانس لینا تسبیح ہے پروردگار, سو جانا عبادت ہے پروردگار. پروردگار پھر بیان کرتا ہے اس ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا. اللہ کا نبی خطبہ شعبانیہ میں بیان کرتا ہے تم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو ان چیزوں سے جسے دیکھنا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. کانوں کو محفوظ رکھو ان چیزوں سے جنہیں سننا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طرح زبان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. شہید دے عالم دانشگاہ فردوسی یونیورسٹی مشہد میں زیر تعلیم تھے. پروفیسر صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص, مجھے دقیق یاد نہیں ہے, 1 مہینہ مسلسل جھوٹ نہیں بولے گا میں اسے انعام دوں گا. سارے کے سارے اسٹوڈنٹس خاموش ہیں. شہید دے عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا, میں وعدہ کرتا ہوں. ان کا ٹھیک ہے, اگر آپ اس چیز کے پابند رہے آئیے گا, انعام لے کر جائیے گا. جاتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن مجید کے سورہ حمد کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, فوراً واپس آتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد, اور اپنے استاد سے کہتے ہیں استاد میں اپنے وعدے سے پیچھے ہوا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. وجہ دریافت کی کہ آخر کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں دنیا میں بسا اوقات ہمارا دست سوال دوسروں کے سامنے پھیل جاتا ہے. تو بہرحال پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہاں شعور ہوگا, حیات ہوگی, جیسے پروردگار نے شہداء کا تذکرہ کیا ہے. یا پھر سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 32, پروردگار عالم مردوں اور فرشتوں کے درمیان بات کا تذکرہ کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں. سورہ نحل آیت نمبر 32, الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. کیا ہے ترجمہ؟ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو, اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ انصاف سے بتائیے انسان سلام کسے کرے گا؟ جو زندہ ہوگا. اس سے جواب ملنے کی توقع, یہ دلیل ہے کہ برزخی عالم میں پہلی خصوصیت وہاں شعور بھی ہے, وہاں حیات بھی ہے. پھر اسی طرح مردوں کو دنیا والوں کے حالات کا علم ہوتا ہے. ہمیں اس دنیا میں عالم برزخ میں زندگی بسر کرنے والوں کے حالات کا علم نہیں ہوتا, لیکن انہیں ہمارے بارے میں بھرپور علم ہوتا ہے. حتیٰ انہیں اس حد تک مکمل علم ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے. اچھے کاموں کو انجام دیتا ہے تو روح خوش ہوتی ہے. اور یہ جو روایت کا فقرہ ہے کہ ہر جمعے کے دن مومن کی روح بھی اس کے گھر پہنچتی ہے, کافر کی روح بھی اس کے گھر پہنچتی ہے. جب مومن روح پہنچتی ہے اور اپنے گھر والوں کو اچھا کام کرتا دیکھتی ہے تو وہ اس کو محسوس کرتی ہے, خوش ہوتی ہے, لیکن کافر اچھائیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے. یہ الہی انتظام ہے. اور یہ جو ہم اور آپ فاتحہ کرتے ہیں, مجلسیں کرتے ہیں, ہینڈ پمپ لگواتے ہیں اپنے مردوں کے لیے, درخت لگاتے ہیں, دیگر کاموں کو انجام دیتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے, تو ایصال ثواب کس کے لیے ہوگا؟ جسے ثواب پہنچ رہا ہو. اگر ثواب نہیں پہنچ رہا ہے تو ان کاموں کو انجام دینا بے مقصد ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہاں مردوں کے پاس حیات پائی جاتی ہے. اور پھر ہر مردے کو اپنے گھر والوں سے اچھے اور نیک عمل کی توقع ہوتی ہے. اور اسی لیے تاکید ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کی زندگی میں اچھا بھی رہا ہو لیکن ان کی موت کے بعد ان کے حق میں اچھا کام انجام نہ دے تو ممکن ہے کہ وہ عاق قرار پائے. اور پھر عاق ہو جانے والے انسان کے لیے معصوم فرماتے ہیں
کہ آق الوالدین ولو بلحظۃ، وہ گروہ جو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا. شراب پینے والا چاہے ایک قطرہ ہی شراب کیوں نہ پیے، نماز چھوڑنے والا چاہے ایک رکعت ہی نماز کو نہ چھوڑے، والدین کا آق کیا ہوا چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ آق کیا گیا ہو، جنت کی خوشبو بھی اسے ملنے والی نہیں ہے. جی ہاں، بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین، اپنے والدین کے حوالے سے قبلہ سے بہت خوبصورت انداز میں سوالوں کے جواب سماعت کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف، اور قبلہ سے آخری سوال یہ کہ برزخی زندگی میں کمال کی راہ کیسے طے ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے. ایک لفظ فارسی زبان کے علماء نے استعمال کیا ہے، تکامل برزخی. تکامل یعنی کمال کی راہوں کو طے کرنا، راہ کمال تک پہنچنا. یہ بہت اہم موضوع ہے. میں اجمالی جواب دے دوں. دیکھیے، برزخ میں تکامل ہے، یعنی انسان اگر اس دنیاوی زندگی میں فرض کیجئے کچھ ہی کمی میں مبتلا رہ گیا. فرض کیجئے میں ایک طالب علم ہوں، میں حوضہ علمیہ قم پہنچا، میں نے چند برس وہاں تعلیم حاصل کی، مجھے موت آ گئی تو میرا علم نامکمل رہ گیا. اگر میری زندگی فرض کیجئے وہ 80 برس کی ہوتی تو میرا علم بڑھتا. تو یہ جو 40 برس کی عمر میں موت آئی ہے، 50 برس کی عمر میں موت آئی ہے، 30 برس جو شارٹ ہو گئے ہیں، یہ پروردگار اس عالم برزخ میں تکمیل کی منزلوں سے ہمکنار کرنے والا ہے. اور پھر اسی طرح آپ اور دیگر مثالیں، مثلا شہداء کو دیکھ لیجئے، وہ اگر اور زندہ رہتے تو ان کے یہاں کمال اور اعلیٰ منزلوں پر پایا جاتا. تو برزخ کی منزلوں میں یہ کمال عطا ہوتا ہے. میں یہاں پر چند ایک باتیں ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم پہلی فرصت میں ہر کسی کو جو اپنے سے غیر ہے جہنم میں نہ پہنچا دیں. مالک کی رحمت بہت وسیع ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت اس کے غصے کے آگے آگے چلتی. بہانہ چاہیے، رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. سوال ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مرنے کے بعد مومن کی روح کہاں رہتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں بہشت کے کمروں میں رہتی ہے. اور پھر مولا کہتے ہیں یأکلون من طعامها ویشربون من شرابها ویتزاورون فیہا. یہ روح جنت میں جنت کا کھانا کھاتی ہے، جنت کا پانی پیتی ہے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتی ہے. اس کے برخلاف جو کافر ہے، کافر محض ہے، اس کی روح جہنم میں ہوگی، اس کا کھانا بھی وہی جہنم کی چیزیں ہوں گی. عجیب و غریب چیزوں کا تذکرہ کیا ہے خود شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں. بہار الانوار کی جلد نمبر 6 میں یہ روایت موجود ہے. اچھا، برزخ کا ایک اور کمال ہے. برزخ میں انسانی زندگی اجتماعی نہیں ہے، گروہی نہیں ہے، وہ انفرادی زندگی ہے. سب کی اپنی اپنی زندگی، سب کا اپنا اپنا روم بنا ہوا ہے. یہاں کی طرح نہیں کہ ایک کمرے میں بھائی بہن، میاں بیوی، بچے سب سو رہے ہیں. نہیں، وہاں سب کی زندگی انفرادی زندگی ہوگی. وہاں انسان تکامل کی اور کمال کی منزلوں کو طے کرے گا. روایت پیش کروں. مثلا روایت کہتی ہے کہ امام موسی کاظم باب الحوائج حضرت امام حفتم علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. اس موقع پر امام عالی مقام نے ایک سوال کیا، کیوں؟ وجہ، ریزن، سبب. وہ کہتا ہے میں دنیا میں رہ کر کے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سورہ مبارکہ توحید پڑھنا چاہتا ہوں. امام موسی کاظم نے کچھ دیر سکوت کیا ہے. اس کے بعد اپنے ایک صحابی کو دیکھ کر فرمایا جب میرا کوئی چاہنے والا شیعہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو علم فی قبرہ لیرفع اللہ بہ من درجتہ فإن درجات الجنہ علی قدر آیات القرآن یقال له اقرأ ورقہ فیقرأ ثم یرقى. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں جب میرا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پروردگار قبر کی منزلوں میں، عالم برزخ میں اسے بعض مخصوص نمائندوں کے ذریعے قرآن کی تعلیم دے گا، اور پھر ان آیات قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جنت کے درجات بھی اس کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھو، اپنے درجے کو بلند کرتے چلے جاؤ. وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بچے ساقط ہو جاتے ہیں نا، بس اوقات حمل ساقط ہو جاتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. البتہ یہی وہ حمل ہے جو ساقط ہوا ہے، کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا حق اسے ملے گا، روایات بتاتی ہیں.
جو بچے ساقط ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب سارہ کے ذریعے یہ بچے تربیت پائیں گے. یہ ہے تکامل کی منزل. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ حضرت ابراہیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اطراف میں بچے ہیں جس کی تربیت کر رہے ہیں. بعض دیگر احادیث میں ہیں ان اطفال شیعاتنا من المؤمنین تربیہم فاطمہ، ہمارے شیعہ بچوں کو میری بیٹی فاطمہ تربیت دیں گے. ایک آخری بات بیان کروں، بات کو تمام کر دوں چونکہ مطالب بہت زیادہ ہیں. یہ تکامل کی منزلیں کیسے ہوتی ہیں؟ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، خدا غریق رحمت کرے اور ہمیں تفسیر المیزان پڑھنے کی توفیق کرامت فرمائے، انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں ایک خطیب تھے، ایک وائس تھے، صاحب منبر تھے، جو دور دراز علاقوں میں جا کر کے مجلسیں پڑھا کرتے تھے. نام تھا ان کا سید جواد کربلائی. واقعہ طولانی ہے، میں بہت ہی مختصر لفظوں میں پیش کر رہا ہوں. ایام عزائے سرکار سید الشہداء میں یہ کربلا کے اطراف میں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، قریوں میں، بستیوں میں، اور جانے کے بعد تبلیغ کرتے تھے. ان کا ایک سنی دوست بھی تھا جس سے یہ دوستی کر لی بیٹھے اور اکثر جاتے تھے ان کے ہاں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے. انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ، اپنے سنی دوست سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا شیخ کون ہے، تمہارے قبیلے کا رئیس کون ہے؟ کہا دولت مند، ثروت مند، نوکر چاکر والا، اللہ نے اسے مملکت دی ہے. پھر وہ سنی دوست سوال کرتا ہے آپ کا شیخ کون ہے، آپ کا رئیس کون ہے؟ کہا علی، شیخ علی. بڑا پیارا جواب دیا. اب وہ بوڑھا کہتا ہے کہ آخر ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، کیا کوئی راستہ ہے؟ یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آئندہ جب سید جواد کربلائی پہنچتے ہیں اور اس دیہات میں پہنچے تو خبر یہ ملی کہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا. بچوں کو تعزیت پیش کی، رات میں وہیں رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے وہیں پر قیام کیا. شب میں وہیں رکتے ہیں. اب سید جواد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اسی رات کہ وہ بوڑھا ایک بڑی سی دالان کے پہلے بیٹھا ہوا ہے جہاں 2 افراد پہلے سے موجود ہیں. دالان میں ایک شیشے کا دروازہ ہے جس کے سبز باغ کا نظارہ قابل دید ہے. میں نے اس بوڑھے کو، اس اہل سنت کو سلام کیا اور اسے پوچھا تم کہاں پہنچ گئے، ذرا وضاحت کرو. وہ کہتا ہے یہ قبر اور برزخ کی منزل ہے. اب آپ توجہ کیجئے گا، وہ باغ جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ میرا ہی باغ ہے. پھر یہ سید جواد کربلائی کہتے ہیں میں نے دریافت کیا تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ منزلیں طے کر کے آپ وہاں پہنچ جائیے، دور سے کیوں آپ نظارہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل سنت ان کے دوست کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے ولایت سکھائیں. جب میں ولایت جیسی عظیم نعمت سے اپنے وجود کو فیضیاب کر لوں گا تو یقیناً اس منزل کو بھی پالوں گا. اس کے بعد وہ بوڑھا کہتا ہے سید جواد آپ نے اپنے شیخ علی کا نام لیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شیخ علی کون ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سید جواد کہتے ہیں کیا ہوا، وضاحت تو کرو، ماجرا بیان کرو. بوڑھا کہتا ہے میرے مرنے کے بعد جب منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آئے ہیں اور پوچھتے گئے من ربک من نبیک، پھر یہاں تک کہ پہنچے من امامک، میرے پاس جواب نہیں تھا. اس موقع پر جیسے ہی انہوں نے عذاب کا ارادہ کیا میں مضطرب تھا، میں پریشان تھا. اچانک میرے ذہن میں آپ کی بات آئی کہ آپ کے رئیس کا نام، آپ کے شیخ کا نام شیخ علی. میں نے جواب دیا شیخ علی میری مدد کیجیے. یہیں پر مجھے شاعر کے یہ مصرے یاد آتے ہیں کہ ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد. گرتا ہوا زمین پر بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد. بہرحال عقائد کی تکمیل کے مرحلے کو انسان کہاں طے کرے گا؟ برزخ کی منزلوں میں. اور انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو. بے شک، جزاک اللہ قبلہ. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.